ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل صدر احترام، لائق تعظیم بزرگان ملت، عزیز نوجوان دوستو، حاضرین و سامعین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ حاضرین محفل کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جہاں تک مجھے اطلاع ملی غالباً عشاء کی نماز 9 بجے، اس کے بعد سے سورہ یاسین کی تلاوت، نوافل، خصوصی دعا، نعت و منقبت کی محفل، لگ بھگ 2.25 گھنٹے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اتفاق یہ ہوا کہ جس طریقے سے وعدہ کیا میں لگ بھگ قریب 20-25 منٹ تاخیر سے پہنچا. شاید آپ لوگوں کو انتظار بھی کرنا پڑا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ شہر کے مختلف راستوں پر ازدحام یعنی کہ ٹریفک بہت زیادہ ہے، کافی تاخیر ہو گئی. لیکن آپ کے صبر استقامت کو سلام اور آپ کا میں شکر گزار ہوں جو آپ نے اتنا انتظار کیا. حاضرین محترم، کیونکہ وقت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر مسلسل جو ہے ہم ایک اجتماع مقرر کر دیں اور تقریر کرتے ہوئے وقت گزار دیں تو پھر ہم کو دیگر عبادات کے لیے وقت بھی نہیں ملے گا. تو کوشش یہ کروں گا کہ مختصر اور مفید بیان آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حاضرین محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم کو اور آپ کو یہ جو رات شب برات، یہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، مغفرت والی مقدس رات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. اور نہ صرف یہ عظمتوں والی رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، بلکہ اس رات کی قدر کرنے کی بھی اللہ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو اس بات کی توفیق اور ہدایت بھی عطا فرمائی کہ ان برکتوں والی گھڑیوں کے اندر، ان رحمتوں، برکتوں، سعادتوں والی اس رات کے اندر اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائی ہے. ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. حاضرین محترم و سامعین کرام، حدیث پاک میں ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی. یعنی رجب اللہ کا مہینہ ہے. سرکار تو عالم فرما رہے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو شعبان جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، یہ مہینے کو جو نسبت حاصل ہے، کس سے نسبت حاصل ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جیسے ہی یہ مقدس مہینہ سایہ فگن ہوتا، جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے قرآن پاک کی، نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا معاملہ ہے، عبادت پہ کیوں اضافہ فرما دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے آنے والا جو مہینہ ہے یعنی رمضان جو
کے اندر میں جو ہے کثرت سے روزہ رکھتا ہوں، شعبان میں اسی لیے میں زیادہ عبادتیں کرتا ہوں، زیادہ نوافل پڑھتا ہوں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی عزیزان محترم، یہ تو سارا مہینہ ہی بڑا مقدس ہے، سارا مہینہ ہی عظمت و برکتوں والا مہینہ ہے، خاص طور پر نصف شعبان کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، یعنی نصف شعبان یعنی آج کی جو رات ہے، 14 شعبان گزرنے کے بعد کی جو رات جو آتی ہے 15ویں شب جس کو کہتے ہیں شعبان کی، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کہ تم جانتی ہو کہ یہ رات کیا ہے، نصف شعبان کے بارے میں تمہیں معلوم ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو رات جیسے ہی یہ سایہ فکر ہوتی ہے، جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے 14 شعبان کا، 15ویں شعبان کی جو شب لگ جاتی ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، نزول اجلال فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت بڑی جوش میں آ جاتی ہے، پروردگار اپنے بندوں پر مہربان ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت گناہگار بندوں کو تلاش کرتے پھرتی ہے، یہ آواز دی جاتی ہے، یہ پکارا جاتا ہے، یہ بولا جاتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مصیبت ادا جس کی مصیبتوں کو ختم کر دیا جائے، ہے رزق کا طلبگار جس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی ایسا بیمار جو شفایاب ہونا چاہتا ہے اس کو صحت و تندرستی عطا کر دی جائے، ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانی کو ہم دور کر دیں گے، ہے گناہگار بندہ جو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے ایسا کوئی شخص جس کے اوپر جہنم واجب کر دی گئی تھی اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کو جہنم سے نجات عطا کر دی جائے۔ اس طریقے سے اللہ کی رحمت ڈھونڈتے پھرتی ہے گناہگار بندوں کو، اللہ کی رحمت متلاشی رہتی ہے رات بھر، یہ سلسلہ غروب آفتاب یعنی مغرب سے لے کر رات بھر صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد تک، صبح کا سورج طلوع ہونے تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے، گناہگار بندہ، بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا بندہ اللہ سے رجوع ہو کر جب توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے،